انداز سن رہو، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ سیاسی اتھل پتھل کے حوالے سے معاملات ہیں، کچھ حادثات ہیں اور کچھ واقعات یعنی دہشت گردی کی وارداتیں، ان پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آفر کیا ایک بار پھر تحریک انصاف کو، آئیں مل بیٹھ کر بات چیت کریں، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کریں۔ ادھر وزیرستان میں دہشت گردوں نے خطرناک قسم کا حملہ کیا پاکستان کے جوانوں کے اوپر، فورسز کے اوپر، 13 جوان شہید کر لیے گئے۔ جوابی کارروائی میں 14 دہشت گرد مار گرائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے لگائے گئے الزامات کا ترکی بترکی جواب دیا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اب تک جتنے فیصلے کیے ہیں تمام کے تمام فیصلوں کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے توثیق ہوئی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور خاص طور پر جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے تحریک انصاف کو، وہ آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ جس طرح سوات میں سیاح جو ہیں وہ ڈوب گئے، جس پر بڑے ایکشن اپنی طرف سے علی امین گنڈاپور نے لیے، وہاں کی انتظامیہ کو ہٹا دیا گیا ہے، ڈی سی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک بڑا واقعہ، بڑا سانحہ بلوچستان میں زوب میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک گاڑی جو ہے وہ سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ 4 افراد جو ہیں ایک ہی خاندان کے جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ایک معمول ہیں، کیونکہ وہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو پوری کا پورا ٹرین جو ہے بلوچستان کا زیادہ تر وہ ندی نالوں پر منحصر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے کے پل بھی اڑ جاتے ہیں، ہائی ویز کے پل بھی اڑ جاتے ہیں، روڈ رستے بند ہو جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس طرح نہیں ہے، تو بہرحال وہ ذرا خیبر پختونخوا کی صورتحال بہت ڈفرینٹ تھی۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے متعلق دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی تھی، اور قومی اسمبلی کے فورم پر وزیر اعظم صاحب کا مصافحہ ہوا۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ بجٹ پاس ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جا کر ہاتھ ملا رہے تھے، اسد کیسر کے پاس بھی گئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں۔ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ انشاءاللہ، اور وزیر اعظم صاحب کے مشیر رانا ثناءاللہ بھی نے بھی پہلے مذاکرات کی، آپ کو یاد ہوگا پیشکش کی تھی جب تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک چلا رہی تھی اور بہت کچھ کرنے جا رہی تھی۔ اب یہ پہلی بار نہیں ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت، ان کے اتحادی مسلسل تحریک انصاف پر اس بات پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، غیر مشروط ہو کر آئیں، کھلے دل و دماغ کے ساتھ آئیں، مذاکرات کرتے، مسائل کا حل نکالتے۔ لیکن جیل میں بیٹھا ہوا بہترایا بڈھا جو ہے وہ مانتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو صرف اور صرف مذاکرات کرنے فوج کے ساتھ۔ ابھی ریسنٹلی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس میں بھی انہوں نے ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا حوالہ دے کر کہا کہ جی وہ ٹرمپ اگر فیلڈ مارشل سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے، لہٰذا میں بھی جو کہتا آ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے، تو میں غلط نہیں ہوں، وہ عمران خان صاحب نے کہا۔ تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ریسنٹ بی بی سی میں انٹرویو جو پہلے دیا گیا تھا، لیکن بہرحال پبلش اب ہوا ہے، اس کا جو حصہ تھا پاکستانی سیاست کے متعلق وہ کل پرسوں پبلش ہوا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات ہم نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے مذاکرات کرنے تو سیاستدانوں کے ساتھ کریں، پس پردہ کوئی ہمارا مذاکرات کا ارادہ نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ، وہ انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں، میں کسی اور ویلاگ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا، لیکن پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہے۔ بند گلی میں بلکہ دیوار میں پی ٹی آئی چنوا لی گئی ہے۔ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس موجود ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کو اس بحران سے نکال نہیں پا رہا، لہٰذا آپشن یہی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہیں سے راستے نکلیں گے۔
اور یہیں سے تحریک انصاف کی اسی طرح جو ہے مصیبتیں کم ہوتی جائیں گی جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی کم ہوئی. ڈیل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، اگر اس پر تحریک انصاف آنے کو تیار ہو تو. اچھا جی، اب ایک خطرناک قسم کا واقعہ حملہ ہوا ہے اور دہشت گرد ظاہر انڈین پراکسیز متحرک ہو گئی ہیں، اور یہ جب میں خبر پڑھ رہا تھا تو دل دہلا دینے والی خبر ہوتی ہے نا. ایک حملے میں 13 جوانوں کی شہادت، ظاہر ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان. اور دشمن ظاہر ہے وہی کر رہا ہے، مسلسل پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنا رہا ہے. جو شکست جنگ کے میدان میں پاکستان نے انڈیا کو دی تھی 6 اور 7 مئی کی رات سے لے کر 10 مئی کے آخری حملوں، اور اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پوری دنیا میں یہ مشہور کر دیا، بلکہ دنیا پر باور کرایا کہ بھی پاکستان ایک بڑی طاقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑا ڈٹ کے لڑا ہے. اور اس کا پھر اعلان فیلڈ مارشل کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات میں ہوا. یہ ملاقات بذات خود اس چیز کا اظہار تھا، اس چیز کا اعلان تھی کہ یہ جیتے ہوئے میں فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں، ایک ایسی فوج کے سربراہ کے ساتھ، ایسے ملک کے فوج کے سربراہ کے ساتھ جس نے انڈیا کو، اپنے سے بڑی طاقت کو، جنگ میں ٹوٹے چبائے. تو ظاہر یہ اعلان تھا، تو اس کا بدلہ انڈیا نے لینا تھا، اور انہوں نے پراکسیز کو ایکٹیو کرنا تھا. جنگ کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا جب پہلگام کا واقعہ ہوا اور جنگ شروع ہو گئی تو ادھر بڑی ایک کھیپ جو ہے نا دہشت گردوں کی پاکستان میں داخل ہو گئی تھی. 2 آپریشنز میں 71 فطرت الخارج جو ہیں وہ مار گرائے گئے تھے. تو ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہ فطرت الخارج نے آج شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر ایک بزدلانہ حملہ کیا. خودکش حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرانے کی کوشش کی، تاہم اگلی گاڑی میں موجود جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کی. حملہ آوروں کی ناکامی کے بعد خوارج نے ایک اور بارودی گاڑی فورسز کی گاڑی سے ٹکرا دی، یعنی ایک گاڑی کو تو ناکام بنا دیا، ایک اور گاڑی نے ٹکر ماری آ کر فورسز سے، اور اس میں 13 بہادر سپوت جو ہیں وہ مادر وطن پر قربان ہو گئے. 2 بچیوں اور خواتین سمیت 3 شہری شدید زخمی ہوئے. ISPR کے مطابق حملے میں صوبیدار زاہد اقبال، حوالدار سہراب خان، حوالدار میاں یوسف، نائک خطاب شاہ، لانس نائک اسماعیل، سپاہی روہیل، محمد رمضان، نواب زبیر احمد، محمد سخی، ہاشم عباسی اور سپاہی منظر علی نے جام شہادت نوش کیا. جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں کلیئر آپریشن شروع کیا، اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 14 خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے سیکورٹی فورسز کا سرچ آپریشن اور کاروائیاں بھی جاری ہیں، یہ کہا گیا ISPR کے کل رات جاری ہونے والے بیان میں. اب ظاہر ہے یہ بہت بہت بڑا حملہ ہے، 13 جوانوں کی شہادت، اور مسلسل پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے. کل بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کراچی میں تھے وہ نیول اکیڈمی میں، اور وہاں پر PNS ریبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا تھا. دلچسپ خوبصورت مناظر یہ تھے کہ بارش ہو رہی تھی، اور بارش کے دوران بھی جو پاسنگ پریڈ تھی اس کا معائنہ کیا تھا فیلڈ مارشل نے، اور بارش کے دوران ہی خطاب کیا تھا انہوں نے. لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور خود دہشت گردی کے حملوں کے بہانے پاکستان پر 2 بار حملہ آور ہو چکا ہوا ہے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ آزادی کی جنگ ہے، اس کو دہشت گردی سے جوڑنا غلط ہوگا. تو کل بہرحال انہوں نے ایک بار پھر کہا تھا کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت اور بھارت کی خفیہ ایجنسیاں جو ہے ملوث ہیں. اچھا جی، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا پرسوں، اس فیصلے کے بعد پھر PTI مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا آئینی بینچ نے دیا، تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر جو ہے وہ پروپیگنڈا ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا، ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اس کا ایک اعلامیے میں جواب دیا ہے.
نام لیے بغیر کسی کے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر، تو الیکشن کمیشن کا تو ایک ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے اپہولڈ رکھا ہے، ایک ایک فیصلے کو سپریم کورٹ نے ٹھیک تسلیم کیا ہے، تو پھر ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو کہا یہ گیا کہ جی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے بعد جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ اور حقائق کے برعکس ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فرائض انجام دیے۔ سپریم کورٹ نے متعدد بار الیکشن کمیشن کے موقف کی توثیق کی ہے۔ سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ سے متعلق موقف کی بھی عدالت نے توثیق کی ہے، وہ گنوا رہے ہیں ہم نے کیا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جو 2021 کا سینٹ کا الیکشن تھا، اس میں عمران خان کو پتا تھا کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے قومی اسمبلی میں۔ جو سیٹ گیلانی صاحب جو ہیں جیتے تھے حفیظ شیخ سے اپوزیشن میں، اور کم ووٹ ہونے کے باوجود پی ڈی ایم نے وہ سیٹ نکال لی تھی، تو خان صاحب کو پتا تھا کہ وہ سیٹ ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس سیٹ کے جانے کا مطلب تھا کہ حکومت گئی، اور آغاز اس وقت ہو چکا تھا مارچ 2021 میں سینٹ کے اس الیکشن سے عمران خان کی حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑی کوششیں کی، باجوہ صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ حکومت بچائیں، لیکن حکومت بچا نہیں پائے تھے۔ تو اس وجہ سے عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے انتخابات ہوں گے سینٹ کے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں جی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کریں، تو الیکشن کمیشن نے کہا آئین اجازت نہیں دیتا، جا کر ترمیم کر لیں آئین میں۔ بڑی کوشش کی آئین میں ترمیم کرنے کی، آرڈیننس پاس کیا، یہ کیا وہ کیا، نہیں ہو سکا۔ تو یہ الیکشن کمیشن اس پر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ معاملہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ اس پر کریں فیصلہ، الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم کر ہی نہیں سکتے فیصلہ۔ اس وقت کی سپریم کورٹ عمران خان کی محبت میں مبتلا تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس کے بعد دسکا کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اٹھا لیے گئے تھے پریزائڈنگ آفیسرز دھند میں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوگا، اور پھر اس میں جو ملوث لوگ تھے ان کو سزائیں الیکشن کمیشن نے سنائی۔ اسی طرح تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس کی بھی ہم نے جو فیصلہ کیا نشان نہ دینے کا، اس کو سپریم کورٹ نے اپہولڈ رکھا۔ اے پی ایم ایل کی ڈی لسٹنگ کے فیصلے کو بھی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ قانون کی خلاف ورزی پر دیگر جماعتیں ڈی لسٹ کی گئیں، وہ فیصلے برقرار رہے۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد، الیکشن کمیشن کا موقف برقرار رکھا سپریم کورٹ نے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے اپہولڈ رکھا، آئینی بینچ نے اپہولڈ رکھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن سیاسی دباؤ یا عوامی شور میں آ کر فیصلے نہیں کرتا، الیکشن کمیشن صرف آئین، قانون اور شواہد کی بنیاد فیصلے کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کسی جماعت یا مفاداتی گروہ کے ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اپنی ناکامیوں کا الزام الیکشن کمیشن پر ڈالنے کا رویہ غیر مناسب ہے۔ اب ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو گالیاں دی جاتی ہیں، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب چیف الیکشن کمشنر صاحب یا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے لوگوں کو توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات میں بلا لیتے، ان کو نوٹس کرتے، تو جا کر معافیاں مانگ لیتے۔ بشمول عمران خان معافیاں مانگی ہوئی ہیں، پوری کی پوری کابینہ نے معافیاں مانگی ہوئی ہیں۔ ای وی ایم کا مسئلہ جو تھا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی، الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، ہم یہ 2024 کے انتخابات نئی ای وی ایم پر کروا سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے الیکشن کمیشن کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، ایوان صدر میں بلایا گیا، ایوان صدر میں الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکیاں دی اعظم سواتی نے، اور کہا کہ تم رشوت لیتے ہو، آگ لگا دیں گے تمہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں۔ ڈسکا کے الیکشن کے بعد پوری کی پوری پی ٹی آئی کی کابینہ نے پریس کانفرنس کی تھی، کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ریزائن کر جائے پورا کا پورا۔ وہ حکومت، وقت کی حکومت الیکشن کمیشن کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتی تھی۔ تو بہرحال اب وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف والے معافیا بھی مانگتے رہتے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ گالیاں بھی دیتے رہتے، لیکن اب ظاہر صورتحال کافی ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اب جو دو چیزیں ہیں سوات والی، تو وہاں کے ڈپٹی کمشنر جو ہے سوات میں جو ایک فیملی پوری کی پوری بہہ گئی، اور گھنٹوں تک وہ مدد کو پکارتے رہے، لیکن ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دفعہ 144 تو نافذ تھا سوات کے کناروں پر، مگر اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ کا، پولیس کا ایک بندہ نہیں تھا۔ تو 75 سے زیادہ لوگ سوات کے کنارے پر یہ منگورا بائی پاس میں بدمست موجوں میں بہہ گئے، جس میں کافی ساروں کو زندہ بچا لیا گیا اور بہت سے ڈوب گئے۔
جس میں یہ جو ڈسکا کی سیالکوٹ کی فیملی بھی تھی. تو پھر گونگلو تو مٹی جھاڑنا پنجابی میں کہتے ہیں. علی بن گنڈا پور نے کہا کہ جی میں خود جا کر تمبو تو نہیں دے سکتا, اتنی بے شرمی اتنی ڈیٹائی نہیں ہو سکتی. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ جی ڈپٹی کمشنر کو بیٹھا دیا, فلاں انتظامیہ کو بیٹھا دیا. ڈی سی ہیں جی سوات کے شہزاد محبوب صاحب, ان کو معطل کر دیا گیا. اب اس کے اگینسٹ جو خیبر اپنا وہاں پر سوات میں منگورا میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے. سول سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ FIR درج کی جائے انتظامیہ کے اوپر, کیونکہ سوات کے لوگوں کا جو گزر بسر ہے نا وہ زیادہ تر سیاحت کے اوپر ہے. وہاں لوگ آتے ہیں, ان کے ہوٹلز چلتے ہیں, دکانیں چلتی ہیں, کاروبار چلتا ہے. اگر وہاں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہیں ہوں گے, لوگ محفوظ نہیں ہوں گے, تو لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے. اب اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیاحت کا یہ جو وقت ہے یہ ماند پڑ جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. لوگ ایسے خود بھی احتیاط کریں اس وقت نکلنے سے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اس وقت. بارشیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کتنی بارش ہو جائے, خاص طور پر KP کے آزاد کشمیر بلوچستان والی سائڈ پر. یہاں پر صورتحال اچانک بگڑ جاتی ہے. بلوچستان میں ہی آپ دیکھ لیں, ملتان سے ایک خاندان تھا, گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا. تو ذوب کا علاقہ ہے سلیازہ, وہاں پر ان کی گاڑی جو ہے وہ ایک اپنا سیلابی ریلے میں بہہ گئی. 4 خواتین جاں بحق ہو گئی, ایک ہی خاندان کی, پکنک منانے گئے تھے یہ. اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہرنائی کے علاقے کھوسٹ میں پہاڑی نالے بہہ کر آ گئے. تو وہاں پر زرد آلو کے مقام پر ندی میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا آ گیا. 3 افراد پھنس گئے وہاں پر, جن کو بروقت لیویز نے موقع پر وہاں پر نکال لیا. اب یہ جو ندی نالے ہیں وہاں پر کوئٹہ ہے, کلات ہے, سوراب ہے اور مستونگ, یہاں پر وقفے کی بارش بھی ہے اور ندی نالوں میں طغیانی بھی آ رہی ہے. سندھ میں ایمرجنسی اپنا آفس مرکز قائم کر لیا گیا ہے, کیونکہ سندھ میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر صوبائی دارالحکومت کراچی میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں. اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے, اور سندھ کے جو پہاڑی علاقے ہیں کے وہاں پر دادو ہو گیا, لاڑکانہ یا کراچی اور جامشورو, یہاں پر بھی پہاڑی ندی نالوں کے جو ہے وہ ریلوے آنے کا اور سیلابی صورتحال بننے کا خطرہ ہے. تو لوگ اوائڈ کریں. جو بجلی کے پولس ہیں, بڑے بڑے سائن بورڈز ہیں, خستہ حال عمارتیں ہیں, ندی نالوں کے کنارے ہیں, ان سے دور رہیں. اگر کوئی مکان ان کے ندی نالوں کے کناروں پر ہے تو مناسب یہی ہے کہ بروقت کہیں اور شفٹ ہو جائیں, منتقل ہو جائیں, اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں کے لوگ تو ندی نالوں سے بالکل دور رہیں تاکہ حادثات سے محفوظ رہا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.